بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ لیسن نمبر 16 پڑھیں گے کہ پاکستان میں جرنلزم میں نیو ٹرینڈس کون کون سے آئے تھے. ویسے بہت زیادہ کوئی امپورٹنٹ تھنگز ہوتی ہیں, کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ نیوز پیپر کو بنانے کے لیے یوز ہوتی ہیں, جیسے میک اپ ہوتا ہے, پھر اس کا ڈیزائننگ ہوتی ہے, پرنٹ کیا جاتا ہے, اس کی ویلیو کا اندازہ لگایا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں. پاکستان جب آزاد ہوا تھا نا, تو اس کے بعد 1953 تک لیتھو پرنٹنگ یوز ہوتی تھی. یہ ہم لوگ ایک پچھلے لیسن میں نے جو شروع کے اسٹارٹس کے لیسن میں ہم لوگ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں, تو ابھی یہاں پہ آپ لوگوں کا یہ ریوائز ہو جائے گا. یہ آپ لوگوں کا امپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگوں کو شارٹ میں آتا ہے. لیتھو پرنٹنگ پہلے یوز ہوتی تھی, لیکن لیتھو پرنٹنگ سے یہ ہوتا تھا کہ زیادہ نا وہ واضح نہیں ہوتی تھی, کلیئرٹی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اور نیوز پیپر کا جو ایک امپریشن ہوتا ہے نا, وہ بس عام سا ہوتا تھا, بہت آرڈینری سا ہوتا تھا. لیکن 1953 میں کوہستان ہے, یہ نسیم حجازی نے اسٹارٹ کروایا تھا راولپنڈی میں. انہوں نے آف سیٹ پرنٹنگ سٹارٹ کروائی تھی, جس کی وجہ سے فوٹو جرنلزم پاسبل ہوئی تھی, یعنی کہ نیوز پیپرز میں تصویریں شائع ہونا تب پاسبل ہوئی تھی. اس سے پہلے تصویروں کا تصور نہیں ہوتا تھا نیوز پیپرز میں. آف سیٹ پرنٹنگ میں پہلے فوٹوگرافک پلیٹس یوز کی جاتی تھی, پھر اس کے بعد ایلومینیم پلیٹس جو ہے وہ یوز کی جاتی تھیں, جس سے فوٹوز کو جو ہے نا وہ پرنٹ کیا جاتا ہے نیوز پیپرز میں. نیوز پیپرز میں جو اچھی پکچر ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ نیوز کو زیادہ ایک سپلیمنٹ کر دیتی ہے, خوبصورت بنا دیتی ہے, زیادہ امپریسو بنا دیتی ہے. چائنا کی ایک کہاوت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھی پکچر جو ہوتی ہے نا, وہ 1000 لفظوں سے بہتر ہوتی ہے. ویتنام میں جنگ ہوئی تھی نا, ویتنام اور امریکہ کے درمیان, تو امریکہ کے جو 58,000 سولجرز ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے. وہ تو نیوز پیپرز میں اور جو ہے نا وہ ان جو مرے ہوئے فوجیوں کی جو ہے نا ڈیڈ باڈیز کی پکچرز پبلش کر دی تھیں امریکہ کے میڈیا نے, جس کی وجہ سے جو امریکہ کے جو لوگ تھے, جب انہوں نے ٹیلی ویژن پہ اور نیوز پیپر پہ وہ ایک بھیانک صورت دیکھی تھی نا, ایک موت کی, اس کی وجہ سے ایک مختلف امپیکٹ پڑا تھا. امریکہ کے اپنے ہی لوگوں نے اپنے ہی گورنمنٹ کی پالیسی کو کرٹیسائز کرنا سٹارٹ کر دیا تھا, جس کی وجہ سے پھر امریکہ جو ہے وہ جنگ ہار گیا تھا. ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا پکٹوریل جرنلزم کی وجہ سے پکچرز آنا سٹارٹ ہو گئی تھی نا, تو اس کی وجہ سے شوبز وہ بھی نیوز پیپرز ہمیں دیکھنے کو ملا. فیشن فوٹوگرافی, فیشن کے حساب سے, اور مختلف گلیمرس ہیرو ہیروئنس کی بھی وہ فوٹوز وغیرہ, اس کے علاوہ نئے فیشن وغیرہ انٹروڈیوس کروانا, وہ سارا کچھ تھرو فوٹوگرافی ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ بہت زیادہ اسینشیل پارٹ سمجھا جاتا ہے پکٹوریل جرنلزم کا, کیونکہ اشتہارات اب جب چلائے جاتے تھے تو اس میں پکچرز بھی ساتھ دکھائی جاتی تھیں. پہلے ایک ہی کلر میں ایڈورٹیزمنٹس ہوتی تھی, اشتہار ایک ہی کلر میں چلائے جاتے تھے, جو کہ لیکن بعد میں پھر جو ہے نا وہ مختلف, یعنی کہ ملٹائی کلر میں مختلف رنگوں میں ایڈورٹیزمنٹس ہوتی تھیں, جو کہ 10 سال پہلے جو ہے نا یہ چیز نہیں ہوتی تھی پہلے. پھر اس کے بعد نیوز پیپرز میں ایک نیا ٹرینڈ آ گیا فورم ڈسکشن کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیوز پیپرز ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو, پرسنالٹیز کو وہ انوائٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کے نا ایک ہی پلیٹ فارم پہ بٹھا کے ان کو ان کی ڈفرینٹ اوپینینس لیتے ہیں, اور پھر ان سارے اوپینینس کو نا وہ نیوز پیپر میں پبلش کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نیوز پیپرز ہیں جو میوزیکل ایکٹیویٹیز کو, کانسرٹس وغیرہ کو آرگنائز کرواتے ہیں, تاکہ اپنا جو ہے نا وہ مشہوری کروا سکیں, اپنے نیوز پیپرز کی پبلسٹی کرا سکیں, مارکیٹنگ کرا سکیں. مختلف سیمینارز بھی مختلف نیوز پیپرز مختلف ایشوز پہ جو ہے وہ سیمینارز بھی کرواتے ہیں, جس کی وجہ سے فریڈم آف ایکسپریشن بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے. ہیوڈوڈ آرڈیننس اس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل ہے. بہت سارے ایسے نیوز پیپرز ہیں جنہوں نے ڈسکشن پینلز بھی وہ آرگنائز کرواتے ہیں, جہاں پہ بٹھا کے ڈسکشن کرواتے ہیں مختلف ایکسپرٹس کی. پاکستانی جو نیوز پیپر ہے نا, اس میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا کوئی تصور نہیں ہے. بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جیسے USA ہے, وہاں پہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ بہت زیادہ کامن ہے. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ یہ ہوتی ہے کہ چاہے پریزیڈنٹ بھی ہے نا, تو بھی آپ اس کے بارے میں پورا انویسٹیگیٹ کر کے اور اس کی جتنی بھی کوئی غلطیاں مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ پبلش کروا دیتے ہیں. پریزیڈنٹ نیکزون ہے, انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے یہ آرڈر دیا تھا کہ جتنی بھی اسپیچز اور جتنے بھی سیشنز وغیرہ ہوں گے نا ڈیموکریٹس کے, وہ سارے کے سارے ریکارڈ کر کے مجھے دکھائی جائیں. تو پھر کیا ہوا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا تھا اس چیز کو, انویسٹیگیشن کی تھی واشنگٹن پوسٹ نے, اور اس کے بعد رپورٹ کیا تھا کہ جو واٹر گیٹس بلڈنگ ہے نا, اس میں جگہ جگہ جو ہے نا وہ مائکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں, جس سے جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ ہر بات سنتا ہے. تو جب واشنگٹن پوسٹ نے جب یہ نیوز پبلش کی تھی, تو اسی وقت پھر پریزیڈنٹ کو ریزائن کرنا پڑ گیا تھا. پاکستان میں پریس کو اتنی فریڈم حاصل نہیں ہے, لیکن 2005 کا جو آرڈیننس ہے وہ امپلیمنٹ کروایا گیا ہے. اس سے تھوڑی بہت چینجنگ تو آئی ہے, لیکن وہ پھر بھی کوئی اتنا آئیڈیل نہیں ہے کہ جسے ہم لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہماری جو ہے نا وہ پریس کو کوئی فریڈم حاصل ہے. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا جو گیپ ہے نا, وہ ہمارے پاکستانی نیوز پیپرز فل کر دیتے ہیں فیچرز سے, ٹھیک ہے.
فیچرز اور نیوز میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے شارٹ کویشچن میں اکثر یہ آتا ہے آپ لوگوں کے پیپر میں کہ نیوز اور فیچر میں ڈفرینس بتائیں. اچھا تو یہ پہلا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ جو فیچرز ہوتے ہیں نا وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتے. چاہے تو آپ صدیوں پرانی بات بھی ایز اے فیچر میں آپ لوگ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں, آپ لوگ اس میں بتا سکتے ہیں. لیکن جو نیوز ہوتی ہے نا وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے, اس میں آپ لوگوں کو ابھی کی جو مطلب تازہ جو نیوز ہوتی ہے وہ دکھانی پڑتی ہے. دوسرا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ جو فیچرز ہوتے ہیں وہ آبجیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں, سبجیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں, لیکن نیوز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیشہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں. تیسرا ڈفرینس یہ ہے کہ جو فیچرز ہوتے ہیں نا وہ فیچرز کو لکھنے والے جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ جو میٹیریل ہوتا ہے نا وہ ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے حاصل کرتے ہیں. لیکن نیوز جو ہے وہ ہیپننگس یعنی کہ ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے بھی حاصل کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ نیوز ایجنسی سے, ٹی وی سے, ریڈیو سے, وہاں سے بھی حاصل کرتے ہیں. یہ ہم لوگ پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک 3 مین فیچرز ہیں. یہ شارٹ میں آتا ہے تو یہ 3 پوائنٹس ہو گئے, آپ لوگوں کو 3 مارکس جو ہیں وہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے, باقی جو ہے آپ لوگ اس کو اوور آل جو ہے وہ ریڈ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگ کا جو کوہستان یہ والا جو پیراگراف ہے نا یہ والا, ٹھیک ہے, آفٹر انڈیپینڈنس والا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. باقی آپ لوگ 1-2 دفعہ اس کو پڑھ لیجیے گا. ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ پریپریشن ہو جائے گی. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.